السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر امجد چیمہ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہے اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور اس پہ کمنٹس بھی کریں تاکہ میں اپنی ویڈیو کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کر سکوں۔ ناظرین کرام، ہمارے آج میں 3 موضوع ہیں ہمارے، اور سب سے پہلا موضوع فیصل آباد سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے نامور ایم این اے فرح حبیب نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے اور استحکام پاکستان جوائن کر لی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا موضوع ہمارا ہے اعجاز الحق کا تعلقہ خیز انکشاف، اور تیسرا موضوع ہے ہمارا آج کی کور کمیٹی جو تحریک انصاف کی ہے اس نے کیا کہا ہے۔ اس پہ بھی میں آپ کو ان کی تحریر جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے اس موضوع پہ، آج کی حقیقت پہ کیا کیا باتیں کی ہیں، آج کے حوالے سے کیا باتیں کی ہیں کور کمیٹی نے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج سے آتے ہیں سب سے پہلے آج کے اہم موضوع کی طرف۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی فیصل آباد کی ایک بہت بڑی شخصیت، عمران خان کے بہت بڑے ٹائیگر فرح حبیب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے اور استحکام پاکستان کو جوائن کر لیا ہے۔ اب استحکام پاکستان پارٹی پاکستان کو کتنا استحکام بخشتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ابھی یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ ابھی تک کسی قسم کا استحکام نہیں بخش سکی یہ پارٹی کے لوگ، ووٹر نہیں ہے پارٹی کے پاس، لوگ آ رہے ہیں اکا دکا لیکن پارٹی کے پاس ووٹر نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو دلچسپ بات بتا دوں کہ تحریک انصاف کو فرح حبیب نے چھوڑ دیا ہے، لیکن فرح حبیب کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے سپورٹر تھے، پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، انہوں نے فرح حبیب کو چھوڑ دیا ہے۔ علنان طور پر سوشل میڈیا کے اندر وہ لوگ جو فرح حبیب کے دائیں بائیں گھومتے تھے، فرح حبیب کے رائٹ ہینڈ جن کو کہا جاتا تھا، انہوں نے فرح حبیب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کن ووٹرز کے ذریعے طریقے جو استحکام پاکستان ہے اس میں جو کامیاب ہو سکیں گے۔ اب جس طرح ان لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ ان لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے۔ مجبور کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یا عمران خان کے خلاف بیان دلوائے جاتے ہیں یا ان کو استحکام پاکستان کی پارٹی جو ہے وہ جوائن کروا دی جاتی ہے۔ یہ اندھے لوگوں کو، بہرے لوگوں کو، بالکل بیوقوف ترین لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کھیل ایسا کھیل ہے، بلکہ یہ آگ کا کھیل ہے میں کہوں گا۔ اس کا پاکستان کو نقصان ہی ہو سکتا ہے، فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلے بھی اس ملک کے اندر 2-3 دفعہ ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، اور جیل میں جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح عدالتوں کے اندر ان کے ساتھ ماورائے آئین سلوک کیا جاتا ہے، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، فرح حبیب ہو یا کوئی اور ہو، اس وقت ورکر کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی کا ذاتی کوئی بھی ووٹ بینک نہیں ہے، صرف اور صرف عمران خان کا ووٹ بینک ہے اس وقت۔ اور جتنے بھی ورکر ہیں، جتنے ووٹر ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دیا جائے گا، اور جو وہ کھمبے کو بھی کھڑا کرے گا ہم کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے۔ یہ حالت اس وقت ہو چکی ہے۔ جب بھی کوئی رہنما جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہتا ہے، لوگ اس کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا گراف جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ صورتحال تھی اب تک کی، اتنی اس کو اہمیت کوئی بھی ورکر نہیں دے رہا۔ سوشل میڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ طرح طرح کی باتیں فرح حبیب کے بارے میں کی جاتی ہیں، اور اسی طرح جس طرح عمران خان کے بارے میں انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں، یہ ساری کی ساری گن پوائنٹ پہ کہلوائی گئی ہیں۔ آئیے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، وہ اعجاز الحق کا موضوع ہے۔ اعجاز الحق نے بہت زبردست انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اعجاز الحق کون ہے؟ اعجاز الحق نواز شریف کے روحانی باپ اور سیاسی باپ جو ضیاء الحق تھے ان کے بیٹے ہیں۔ اب وہ سیاست میں ہیں اور سیاست کرتے ہیں، جمہوری طریقے سے سیاست کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ اعجاز الحق جو ہے وہ نواز شریف ان کے باپ جو ہے ضیاء الحق، جو روحانی باپ، وہ سر عام کہتے تھے میرے ابو جی ہیں اور میرے باپ ہیں جنہوں نے سیاست ان کو سکھائی اور سیاست میں
لے کے آئے۔ اب انہوں نے ایک بہت بڑی زبردست بات کی ہے، وہ بات یہ کی ہے کہ نواز شریف کو نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے ملک کے اندر آنے کے لیے، بلکہ پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت نواز شریف کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اس کو جتوا دیا جائے جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی کوئی اجازت نہیں ملی، جبکہ نون لیگ جلسہ کر رہی ہے، ان کو اجازت مل گئی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو جتوانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال ہو رہے ہیں، اسی لیے ملک کے اندر نواز شریف آ رہا ہے، ورنہ کبھی بھی نواز شریف جو ہے وہ ملک کے اندر نہیں آئے گا اور آنا بھی نہیں چاہتا، ڈیل کے بغیر کبھی بھی یہ ملک کے اندر نہیں آئے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی ورکر فلسطین کے لیے بھی نکلتا ہے اور اس ورکر کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس ورکر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ فلسطین زندہ باد اور اسرائیل مردہ باد کے جو نعرے لگتے ہیں اس پہ بھی ورکرز کو جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب آج کی کور کمیٹی جو ہے اس نے ایک اجلاس کیا ہے، اس کی میں آپ کو تازہ ترین صورتحال بتا دیتا ہوں، میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس کا اعلامیہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے ضمیر کے قیدی چیئرمین عمران خان کو نشانہ انتقام بنائے جانے کے لیے کے پر بھرپور احتجاج کیا گیا ہے۔ چیئرمین عمران خان ہر لحاظ سے ماورائے آئین اور قانونی حربوں کی زد میں اور انصاف کے مفلوج نظام کے رحم و کرم پر ہے۔ کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف توشہ خانہ کے بعد سائفر مقدمے کی اب تک کی کارروائی نقائص سے بھرپور اور امتیازی اور ناقص انصاف کی واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ عدالتی کارروائی کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ توشہ خانہ کی طرف سے عمران خان کو پہلے سے طے شدہ فیصلے کے ذریعے سزا دینا ریاست کا مقصود ہے۔ تمام انصاف کے ظالمانہ حد تک تباہی اور عدالتی کینگرو کورٹس کی زندہ مثالیں ہیں۔ ریاست اس وقت مفلوج بنا دی گئی ہے۔ عدلیہ خصوصاً سپریم کورٹ آئین کا تحفظ اور قیدیوں کو اور تمام ملزمان کو آئین اور قانون کے مطابق بات کرے۔ اس کے علاوہ آج کی جو کارروائی ہوئی ہے، تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فیصلہ آباد سے، فرق حبیب کے متعلق بھی کور کمیٹی کے اندر بات کی گئی ہے۔ فرق حبیب کی بایابی خوش آئندہ ہے۔ ان کی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے ماورائے آئین اور قانون کا سلسلہ یہ جاری رکھے ہوئے ہے، 17 ماہ سے جاری ہے اور اب تک جاری ہے۔ یہ تھی آج کی کور کمیٹی کی مختلف اور موٹی موٹی باتیں جو آج کے اجلاس کے اندر کی گئی ہیں، اور اس اجلاس کے اندر بھرپور مذمت کی گئی ہے جو آئین اور قانون کی دجیاں پاکستان کے اندر بکھیری جا رہی ہیں۔ بھرپور طریقے سے اس اجلاس کے اندر اس کو کنڈمڈ کیا گیا ہے، اس کو رد کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو عمران خان ضروری ہے، اس کے بغیر پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوگا۔ یہ دھوکہ بندیاں، یہ کبھی پٹرول اوپر کر لیا، کبھی ڈیزل نیچے کر لیا۔ اب آپ کو بتاؤں کہ پٹرول نیچے کیا ہے، ڈیزل نیچے کیا ہے، لیکن سوئی گیس پہ 100% جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے وہ ناانصافی جو پبلک سے کی جا رہی ہے۔ ایک طرف ان کو اس طرف لگا دیا جاتا ہے، پھر کبھی پٹرول مہنگا کر دیا جاتا ہے، کبھی ڈیزل مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اب تک کی صورتحال اس ملک کے اندر کی جا رہی ہے۔ ملک سے مہنگائی کے خاتمے کی کسی قسم کی کوئی نشانی اب تک نظر نہیں آئی۔ آٹا بھی اسی طرح مہنگا ہے، روٹی بھی اسی طرح مہنگی ہے، ڈالر جو نیچے تو آ رہا ہے، لیکن مہنگائی پہ کسی قسم کی کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی آئین اور قانون نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے۔ لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو زبردستی ان سے بیان دلوائے جاتے ہیں، زبردستی پریس کانفرنسز کروائی جاتی ہیں،
تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمیج کیا جائے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کی جو حوصلہ ہے وہ بلند ہے، وہ بالکل کسی طرح کے نہیں ڈول رہے، کسی قسم کی ڈیل نہیں کر رہے، حالانکہ ان کو قتل کی دھمکیاں بھی جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دے دی گئی ہیں، لیکن وہ بہادر ہے، وہ اڑا ہوا ہے۔ اینڈ پہ آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاؤں، الطاف حسین نے جو عمران خان کو بہت زیادہ کریڈٹ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد مرد مجاہد ہے جس نے جلاوطنی اختیار نہیں کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے اڑا ہوا ہے، اور ان کو شاباش بھی دی انہوں نے اور کریڈٹ بھی دیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو سے اجازت دیں، اگلی ویڈیو سے انشاءاللہ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔